بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اثر سے کبھی حسد نہیں کرنا۔ ہر مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، ہر عالم دین خدمت میں لگنا چاہتا ہے اور لگنا بھی ہے۔ تمام علماء، ائمہ، حفاظ اکرام کا مقصد کیا ہے؟ امامت سے، خطابت سے، تصنیف سے، تدریس سے، جو بھی بھئی آپ لوگ فارغ ہوں گے، فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے گاؤں میں جائیں گے کام کرنے کے لیے، تو کسی کو امامت ملے گی، کسی کو تدریس ملے گی، کوئی خطابت میں رہے گا، تو سب کا مقصد کیا ہے؟ ملک چلانا مقصد ہے؟ کیا کرنا ہے؟ خدمت دین ہے۔ خدمت دین کی ایک شکل امامت ہے، خدمت دین کی ایک شکل تدریس ہے، خدمت دین کی ایک شکل مکاتب ہیں، تو یہ سب خدمات ہیں، اور سب مل کر مقصود کیا ہے؟ حفاظت دین، اشاعت دین۔ تو جو اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگے ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، میں اس سے حسد کر رہا ہوں، وہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، بھئی ہم دونوں کس کام میں لگیں وہ تو سوچو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سمندر میں سفر کر رہے ہیں جہاں چاروں طرف پانی ہے، اور ہم اپنے جہاز کے ذریعے سے منزل تک پہنچنا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہم جہاز میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے کہ بھئی اوپر کا فلور اچھا ہے، نیچے کا خراب ہے، یا نیچے کا اچھا ہے، اوپر کا خراب ہے۔ اب نیچے رہ رہا ہے یہ بندہ، اور یہاں پر اسے بہت راحت ہے، اور اوپر کے اس میں سمندر کی لہروں کی ہوا اور پھر وہ بدبو اور فلاں سب چیزیں آ رہی ہیں، اور دور سے اندھیرا نظر آ رہا ہے، بھیانک تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور نیچے والا بہت مزے میں، اس واسطے نیچے والے تختے میں جا کے سوراخ کر دوں گا۔ پھر نیچے جا کے سوراخ کرے گا تو تم اوپر سکون سے رہ سکتے۔ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب کی منزل آخرت ہے۔ تو ایک عالم دوسرے عالم، ایک امام دوسرے امام کی ترقی دیکھ کر حسد کرے گا، یا اس کی راحت دیکھ کر حسد کرے گا، تو پھر یہ صفت کس قدر گھناؤنی ہے، اور اس سے کیا دین میں اثر پیدا ہوگا، خدمات کیسے قبول ہوں گی۔ اس کی مثال حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو دیا کرتے تھے کہ بھئی ایک جنازہ ہے جسے اٹھانے والے صرف 2 ہی افراد ہیں، اٹھا کے لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک تیسرا بندہ ملا، اس نے کہا بھئی مجھے بھی شریک کر لو، تو یہ 2 کیا کہیں گے؟ نہیں ہم ہی لے جاتے، تم ہاتھ نہیں لگانا، ہرگز نہیں بولیں گے، آ جاؤ شریک ہو جاؤ، بوجھ ہلکا ہوگا ہمارا۔ تھوڑی دیر بعد اور ایک بندہ ملا، چوتھا بندہ، تو بھئی 3 آدمی ہے، ایک اور کو لے لو، میں بھی ساتھ ہو جاؤں گا، تو 3 کہیں گے نہیں ہم ہی کریں گے، تم نہیں رہنا یہاں پر، شریک کر لیں گے، بھئی 4 ہوں گے تو بوجھ ہلکا ہوگا، جلدی پہنچیں گے، ہم اپنے کام سے جلدی فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 آدمی تیسرے کو قبول کرتے ہیں، 3 آدمی چوتھے کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ جنازے کو دفنانا ایک فرض کفایہ والا عمل ہے۔ اس فرض کفایہ کو نبھانے میں یہ سب میرے معاون ہیں۔ ایسے امت کو بے دینی، کفر، شرک، الحاد، ارتداد، ان سب سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ان سب ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں یہ تمام ائمہ علماء یہ میرے معاون ہیں۔ اگر یہ سب مل کے کام کریں گے تو جلدی بے دینی ختم ہو سکتی ہے، سب مل کے کام کریں گے تو سماج کے اندر جلدی دینداری آ سکتی ہے۔ میں اکیلا ہی خطابت کروں، میں اکیلا ہی امامت کروں، میں اکیلا ہی مدرسہ چلاؤں، میں اکیلا ہی مکاتب چلاؤں، میں اکیلا ہی رفاعی خدمات کروں، بھئی اکیلے ہی کریں گے تو کب تک کریں گے؟ آپ کتنا کر سکیں گے؟ کام جب تقسیم ہو جائے گا کہ آپ تھوڑا کریں، آپ فلاں کریں، آپ فلاں کریں، 10 آدمی 20 آدمی مل کر کسی علاقے میں کام کر رہے ہوں تو اس علاقے میں جلدی اثرات مرتب ہوں گے نا۔ تو آپ دوسرے کام کرنے والے سے حسد میں لگے ہوئے ہیں، دیکھا نہیں جا رہا، کسی کی قرات پہ حسد ہو رہا، کسی کی خطابت پہ حسد ہو رہا، کسی کی ترقی دیکھ کے حسد ہو رہی ہے۔ تو یہ حسد والا مرض بہت زیادہ خواص میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ حضرات ہی دیکھ لیں کہ بھئی ایک جماعت میں پڑھتے ہیں تو کسی کے نمبرات اچھے آ گئے، کسی کی عبارت اچھی ہو گئی، کسی کا پوزیشن آ گئی، چاہے انجمن میں ہو، چاہے مسابقے میں ہو، چاہے کلاس میں ہو، دوسرے سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ بھئی ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، لا محالہ یا تو اس کو پہلے آنا ہے یا تو مجھ کو پہلے آنا ہے۔ کبھی وہ بازی لے گیا، کبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ اب اس کی پوزیشن سے حسد کرنے سے میری پوزیشن تو آنے والی نہیں ہے نا۔ یعنی میں اپنا حسد اور جلن دکھاؤں کسی کے سامنے تو کیا اس کی وجہ سے جو پوزیشن پہ آیا ہے وہ اپنا پوزیشن کا انعام لا کے آپ جل رہے تھے نا میرے سے، یہ لے لیجئے آپ، ایسا تو نہیں دے گا نا آپ کو، ملنے والا ہی نہیں۔ حسد کرنے سے محسود کی نعمت آپ کو ملنے والی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ حسد کر کے؟ نفرتیں پھیلیں گی، غیبتیں ہوں گی، عیب جوئی ہوگی، کئی گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے اس کی وجہ سے۔ اس مرض سے بہت بچنا چاہیے۔ اہل علم کے آپس میں حسد کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟
جب وجوہات کا پتہ چلے گا تو پھر علاج آسان ہوگا. بیماری کا پتہ چلے گا تو آدمی علاج معالجے میں جلدی تشخیص جتنا جلدی ہو جائے اتنی جلدی صحت ملنے کی امید ہوتی ہے. چنانچہ حسد کے اسباب بعض علماء نے لکھے ہیں: ہم اثروں میں فخر و مسابقت، تنافس الاقران، کہ ہم عمر ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم کلاس ہیں، ہم علاقہ ہیں، ایک ہی ضلع کے ہیں، تو فلاں آگے بڑھ رہا میں بھی آگے بڑھنا، فلاں کا نام ہو رہا میرا نام بھی آنا، فلاں کی شہرت ہو رہی میرے کو شہرت، فلاں کو پوسٹ مل رہا میرے کو ملنا، فلاں کو عہدہ مل رہا میرے کو ملنا. ایسا اکھاڑا بنا دیا گیا ہے. دیکھو بعض علاقوں میں جمعیت کے کیا بولتے ہیں عہدے تقسیم ہو رہے ہیں، کسی کو صدر بنا رہے ہیں، کسی کو فلاں بنا رہے ہیں، تو کیا اکھاڑا بنا رہتا ہے. ایک مولانا ایک پارٹی کو لے کے آتے ہیں، دوسرے اور ایک پارٹی کو لے کے آتے ہیں. ایک علاقے کی خبر تو یہاں تک پہنچی کہ بھئی فلاں ضلع کے صدر بنانا ہے، تو 2 علماء میں سے ایک صاحب عالم دین ہیں، گلی اور محلے کے غنڈوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے کہ تم سب مل کے اگر میرا نام نہیں آیا تو ہنگامہ کر دینا. کر دیے ہنگامہ اور ختم کر دیے. مسجد میں ہو رہا ہے سب کچھ. تو پھر جب عوام دیکھے گی کہ بھئی مولوی حضرات کون سے عہدے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، تو کیا عقیدت باقی رہے گی؟ ارے نہیں سمجھے؟ اور اس سلسلے میں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے، بہت سبق آموز چیز ہمارے شیخ و مرشد حضرت محبوب العلماء والصلاح حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مؤثر سننا چاہیے اسے. مولانا کوثر نیازی صاحب کی وفات کے بعد قومی اسمبلی کے چند MNA صاحبان نے حضرت جی پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کا نام اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کے طور پہ کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے یہ جواب تحریر فرمایا. اب جواب کیا ہے دیکھیے: عزیز القدر عشرت علی صاحب زیدہ مجدہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مکتوب شرف صدور لا کر کاشف احوال ہوا. آپ کی ایاز عباسی صاحب سے ہونے والی گفتگو کا علم ہوا. عزیز من، امیروں کو امارت مبارک، وزیروں کو وزارت مبارک، فقیروں کے پاس فقیری بھی نہیں ہے، فقط فقراء کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت نصیب ہے. یہ دولت فقیر کی جھولی میں رہنے دیں، اس سے دامن خالی ہو گیا تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا والا معاملہ ہو جائے گا. فقیر اپنی اوقات سے اچھی طرح واقف ہے. ویسے بھی جس شخص کو اللہ نے ممبر رسول عطا کیا ہو اسے دنیا کی ممبری کی کیا ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ حضرات عذر قبول فرمائیں گے. والسلام مع الاکرام فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کان اللہ لہ عوضا عن کل شیء. ارے سمجھے؟ یہ ہوتی ہے حقیقت. کتنا پرخلوص اور کتنا مؤثر انداز ہے اور کتنا متواضعانہ ہے. یعنی امیروں کو امارت مبارک، وزیروں کو وزارت مبارک، ہم فقیروں کو فقیری مبارک. یعنی اتنا آسانی سے دنیا سے رخصت ہوئے. جیسے شیخ سعدی نے جو فرمایا تھا نا کہ یاد داری بوقت زادنے تو کہ ہما خنداں و تو گریاں، ہم چنا زیست کہ بوقت مردنے تو ہما گریاں و تو خنداں. اپنے پیدائش کے وقت کو یاد کرو. جب تم پیدا ہوئے تو بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور سارے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا ہوا بیٹا ہوا. ہم چنا زیست، لیکن زندگی ایسے گزارو کہ بوقت مردنے تو، جب تمہاری وفات کا وقت آئے تو ہما گریاں و تو خنداں. ارے سب تمہاری یاد میں روتے رہ جائیں اور تم ہنستے ہوئے چلے جاؤ. ارے سمجھ رہے؟ ویسے ہی وہ حضرت کے ساتھ. دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کی آنکھیں نم نہیں ہوئی ہوں حضرت کی جدائی پر. چلیے، تو ہم اثروں سے مسابقت دیکھی نہیں جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کیا کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. نفسانی خواہش اور خود غرضی اور دنیاوی محبت، یہ بھی حسد کی بنیاد ہوتی ہے. والہوا والغرض وحب الدنیا، خود غرضی میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے.
تیسری وجہ ہے مسلک و مشرب کا اختلاف، والاختلاف المذہبی الفقہی، یہ مسلکی اختلاف ہے، اس کی وجہ سے بھی آپس میں حسد ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ عقیدے کا اختلاف، والاختلاف فی العقیدہ۔ تو اب جو دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث اور دیوبندی اس طرح کے جو بھی اختلاف ہیں وہ مسلک اور مشرب کا اختلاف بول سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اوپر کے دو ہیں نا، تنافس الاقران والہوا والغرد وحب الدنیا، یہ سب سے زیادہ ہے۔ مسلکی اختلاف بہت کم ہے، آپسی نفسانی جو تقدر ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی یہ نصیحت ہم کو سب بہت گہرائی سے پڑھنا چاہیے۔ حسد کا بنیادی سبب ہوتا ہے حب جاہ اور حب دنیا۔ حسد کا بنیادی سبب کہ دنیا کی محبت ہے اور کرسی کی محبت ہے، کہ میری شہرت ہو جائے، میرے کو عہدہ مل جائے۔ حسد کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے دنیا اور جاہ کی محبت نکالے پہلے، کہ مر کے جانا ہے۔ حضرت کیا اچھی نصیحت کرتے ہیں، دیکھیے، تمام بیماریوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے یہ دنیا کتنے دن کی ہے اور میں یہاں کتنے دن کا ہوں۔ جس کو بھی شہرت ملی ہے وہ کتنے دن کا ہے، عہدہ اس کے پاس کتنے دن رہے گا یا اس عہدے پہ کتنے دن رہے گا۔ ہم تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ چلے جائیں گے ہم سے، یعنی ہر محبوب شخصیت جانے والی ایسے جدا کر کے جا رہی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ خبر ان کے بارے میں آئے گی۔ اتنی اپنائیت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اچانک آ گئی تو سارے جو مقام، مرتبے، عزتیں جو ساری تھیں سب چھوڑ کے گئے نا، اپنا ادارہ بھی چھوڑے، اپنوں کو بھی چھوڑے، سب چھوڑے۔ تو یعنی اللہ کے محبوب بندوں کو بھی جانا ہے اور اللہ کے مبغوض بندوں کو بھی جانا ہے۔ تو جب سب کو جانا ہی ہے تو کس پہ حسد کر رہے ہو؟ تو محسود کے پاس جو کرسی، جو عہدہ، جو شہرت اسے ملی ہے، وہ شہرت تم کو بھی مل جائے تو تمہارے پاس وہ شہرت کتنے دن رہنے والی ہے؟ تم اس کرسی پہ کتنے دن رہنے والے ہیں؟ تو جب چھوڑنے والی چیز کے لیے حسد کے مرض میں کیوں مبتلا ہوتے؟ جو ہے اس پہ شکر گزار بن جاؤ نا، اس کے قدردان بن جاؤ، جو نعمت نصیب ہے، ملی ہے۔ تو سوچنا ہے کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں اور دولتیں اور اس کی شہرت اور عزت کوئی پائیدار رہنے والی چیز نہیں ہے، سب ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی۔ تو چاہے کوئی کتنا بھی پکاریں، کوئی عہدہ ساتھ آنے والا نہیں۔ تو حسد کے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے انجام پہ غور کریں، نتیجہ کیا ہے ان سب چیزوں کا۔ اگر ہم اس موقع پر رضا الہی کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائیں، تو یہ چیز ہمیں کام آنے والی ہے۔ اور یہ بات سب لوگوں نے گویا کہ متفقہ طور پہ لکھی ہے، بالخصوص تلبیس ابلیس، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب علماء کے سلسلے میں جو لکھی ہے حسد کے معاملات اور ان کے گمراہی کے اسباب پر، اسے پڑھنا چاہیے اہل علم کو، کہ کیسے کیسے علماء کو گمراہ کرتا ہے شیطان۔ ہم دیکھیں ایک عالم سے حسد کرتا ہے لیکن عابد سے حسد نہیں کرتا، یہ بہت نکتے کی بات ہے۔ ایک عالم سے حسد کرے گا، عابد سے حسد نہیں کرے گا۔ یعنی میں بھی فارغ ہوں، قاسمی وہ بھی قاسمی ہے، اس سے حسد کر لیں گے ہم لوگ، لیکن وہ تہجد پڑھ رہا ہے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس پر حسد نہیں آئے گا، بلکہ تنقید آئے گی، کیا تہجد پڑھ رہا، دکھانے کے لیے پڑھ رہا۔ یعنی اپن تو تہجد سے محروم رہے لیکن اس کی تہجد میں عیب نکالے، اپن تلاوت سے محروم رہے، جب سنے بھئی فلاں صاحب کا معمول ہے الحمدللہ روزانہ 1 منزل کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا پڑھتے؟ تجوید صحیح نہیں آتی ان کو۔ اپن تو ایک پارے سے بھی محروم رہے اور وہ 1 منزل پڑھ رہا ہے تو بھی اس کی منزل میں تجوید کی غلطی نکالے۔ ٹھیک ہے، تجوید صحیح ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی 6 پاروں کے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا، یا آپ اس کی تنقید سے اس کے تجوید صحیح ہو جائے گی، یا آپ کو تجوید کا ثواب مل جائے گا۔ یہی حال ہے کہ ہر آدمی اپنے ہی شعبے والے سے حسد میں مبتلا ہے، دوسرے والے سے نہیں، اس واسطے کہ وہاں تقابل ہی نہیں اس کا۔ چنانچہ آپ دیکھو، بازار میں چلے جاؤ، کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچنے والے سے حسد کرے گا، گوشت بیچنے والا گوشت بیچنے والے سے حسد کرے گا، جوتے بیچنے والا جوتے بیچنے والے سے حسد کرے گا، شراب بیچنے والا شراب بیچنے والے سے حسد کرے گا، سبزی بیچنے والا سبزی بیچنے والے سے حسد کرے گا۔ ارے سمجھے؟ چونکہ وہ ایک ہی فیلڈ کے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا گوشت بیچنے والا شراب بیچنے والے سے حسد کیا ہو، کپڑے بیچنے والا گوشت بیچنے والے سے حسد کیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرا رخ ہی نہیں ہے، وہ میرا پیشہ ہی نہیں ہے وہ۔ تو پیشہ بدل جاتا ہے تو آدمی کو حسد نہیں ہوتا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کا پیشہ ایک ہے اور منزل ایک ہے، تو ایسے موقع پر ہم عبادت میں رضا الہی میں زیادہ ہیں یا حسد کے مرض میں زیادہ ہیں؟
تو عالم عابد سے حسد نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو عبادت کی وہ نعمت نصیب نہیں ہے، تقوی کا وہ مقام نصیب نہیں ہے، ورنہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، جن فرزندگان دیوبند جنہوں نے ان اکابر سے استفادہ کیا ہے، ان کی شان یہ رہی ہے، جو بھی علماء حق پرست گزرے ہیں، کہ اگر وہ صوفیہ کی جماعت سے ہیں تو علماء کو اپنا سرتاج سمجھتے ہیں، اور اگر وہ علماء کی جماعت سے ہیں تو صوفیہ کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کے ساتھ چلتے۔ تربیت نہیں ہوئی ہے، اپنے کو نہ تہجد نصیب، نہ اشراق نصیب، نہ چاش نصیب، نہ وابل نصیب، کوئی نفل نصیب نہیں ہے، اور ان بندوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو نوافل کا بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں گویا کہ فرائض ہیں ان کے نزدیک، اس درجے عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان پر بھی ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ حسد کا مرض بہت تکلیف دہ مرض ہے، آدمی کی کہ سکون کو چھین لیتا ہے حسد کا مرض، اندر خود سے جلتے رہتا ہے آدمی۔ اس کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں ایک اور علاج فرماتے ہیں، دراصل یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ جس سے حسد ہو جائے، محسود کے حق میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے، محسود کے حق میں دعا کرے، اے اللہ یہ نعمت جو آپ نے اس کو عطا فرمائی ہے اور زیادہ عطا فرمائی سمجھے، فلاں کو شہرت میں، ابھی جیسے الہاد پر جو محاضرہ ہوا جن مفتی صاحب کا، تو ان مفتی صاحب کی کافی شہرت ہوئی ماشاءاللہ، اللہ اور ترقی دے۔ بعض ویڈیوز میں ایسا آ رہا ہے، دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے عقل سے عقل کا مقابلہ کیا ہے، قرآن حدیث کا انکار کر دیا ہے فلاں، دراصل یہ اندر کا حسد ہے جو مفتی صاحب کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی۔ ارے ان مفتی صاحب بیچارے کو، ان کو بھی پتہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہمارے اس مناظرے سے اتنا اللہ تعالیٰ شہرت اور مقبولیت دیں گے، رجوع دیں گے علماء کا، عوام کا۔ مقصد ان کا احقاق حق تھا، جو دہریہ ہے، نظریہ خدا کا منکر ہے، اس بندے کو سمجھانا تھا۔ اس کی وجہ سے جو لوگ شکوک شبہات میں مبتلا ہیں، ان سب کو ایک پیغام تھا کہ بھئی جو خدا کے منکر ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لاجیکل عقلی دلیل ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا، ان کا مقصد شہرت تھوڑا ہی مقصود تھا، مشہور ہونا تھوڑی تھا ان کا، تو وہ تو خدمت دین کی نیت سے آئے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی تو ایسے بھی پیچھے لگ گئے کہ بھئی ان کی اس شہرت پر اور ان کی مقبولیت پر انگلیاں ٹانگ کھینچنا، فلاں کرنا، کیونکہ آپ کو دیکھا نہیں جا رہا اسے۔ ایک دعا آپ کر دو کہ بھئی فلاں مفتی صاحب جو مناظرے میں کامیابی ملی ہے، ترقی ملی ہے، اللہ ان کو اور ترقی دے، غلطی ہوئی ہے تو اللہ ان سے معاف فرمائے، یہ دعا کرو، دیکھیں نہیں ہوتا، حاسد سے نہیں ہوتا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ملحد سے مناظرہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہے نا، کیا خاک حنفی ہو تم، کیا پڑھے کہ بھئی ملحد کے منہ جا کے لگنے کی کیا ضرورت تھی، فلاں تھی، یہ تھی، تم بول رہے ہو، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے تاریخ۔ ملحدین کے لیے امام غزالی نے جو اپنا فلسفہ لکھا، کس کی خاطر لکھا؟ اب بول رہے ہیں جاہلوں کے منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاوید اختر کو جاہل کہو گے جو ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے، علم وہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہ تنگ نظری اور یہ حسد والا معاملہ آدمی کو مقابل محسود کے لیے دعا کی توفیق چھین لیتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دعا کرو اس کی اور نعمتوں کی اور ترقی کے واسطے۔ اس وقت جو دل پہ آرے چلیں گے کہ محسود کے لیے دعا ہو رہی ہے، یہ دعا کرنا دل پر بہت شاق گزرتا، لیکن جب زبردستی دعا کر لے گا تو اندر کا یہ مرض ختم ہوگا۔ اس کی دعا کی وجہ سے محسود کو ترقی ملے نہ ملے، تمہارا تو علاج ہو جائے گا کہ تمہارے اندر کا حسد نکل جائے گا۔ ارے نہیں سمجھے؟ حاسد کتنے دل سے دعا کرے گا وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ دعا کا ظاہری عمل بھی تمہارے اندر سے حسد کے مرض کو کم تو کر دے گا۔ تم اپنی بیماری کا سوچو نا پہلے، اس کی ترقی ہوتی نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے۔ تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے دل میں اس نعمت کی وجہ سے جو کڑھن، جو جلن پیدا ہو رہی ہے، اپنے فضل اور رحمت سے اس کڑھن اور جلن کو ختم فرما۔ تو 3 کام حسد سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ ایک تو دعا کرے کہ اللہ اپنے دل میں جو جلن اور کڑھن ہے اور اس کی نعمت کے زوال کا جو خیال آ رہا ہے، یہ میرے دل سے نکال دیجیے خیال کو۔ اور پھر دوسرا، محسود کے حق میں اور ترقی اور خیر کی دعا کرنا، اور اپنے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے دل سے اس کو ختم فرما کر اور ان غیر اختیاری طور پر جس نعمت کی مجھے ضرورت ہے وہ نعمت مجھے عطا کیجئے، اور یہ حسد کے معاملے کی وجہ سے مجھ پر مواخذہ نہ کیجئے،
کیونکہ دراصل میں حسد کر کے آپ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں میں. مطلب اللہ نے چاہا نا کسی کو شہرت دینا، کسی کو نوازنا، کسی کو ترقی دینا، تو آپ جو برا سوچ رہے ہیں یا برا چاہ رہے ہیں، یہ کس کی چاہت پر آپ برا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی چاہت پہ چاہ رہے ہیں آپ. اللہ اسے ترقی دینا چاہ رہا ہے، آپ اسے گرانا چاہ رہے ہیں. تو کس کے خلاف جا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے خلاف جا رہے ہیں. اللہ پکڑ لے اور آپ کو ابھی پاگل بنا دے، جانور بنا دے، کیا کر سکتے؟ تو اللہ کی تقسیم پر بھی بہت بڑا اعتراض ہوا حسد کی وجہ سے. اس واسطے فوراً آدمی اللہ سے اپنے مواخذے سے متعلق توبہ کرے. جب خیال آئے محسود کی ترقی کے بارے میں، اس وقت 2 منٹ فارغ ہو کے دعا کر دے، تو اپنا دل کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ حسد کے مرض سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اور اپنے کام میں لگے رہو، اللہ ترقی ایسے دیں گے کہ حسد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمیشہ جب بھی کسی کی ترقی کی طرف ذہن جائے گا تو فوراً اپنی نعمتوں کی طرف جھانک کے دیکھو، اللہ نے جو مجھے نوازا ہے میری حیثیت سے بھی زیادہ ہے، میرے باپ دادا کو بھی نہیں ملی ہوں گی وہ نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، تو میں کیا حسد کروں؟ میں لائق ہی نہیں تھا ان نعمتوں کا جو اللہ نے مجھے نوازا ہے. میں اس کا شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں، خاک دوسروں کی نعمتوں پہ حسد کر رہا ہوں میں. مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کا سوال ہو جائے تو میں وہ نہیں دے سکوں گا. پھر مزید برآں میں دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کے حسد کا مجھ سے سوال ہوگا تو میں کیا حساب دوں گا اللہ کے سامنے؟ تو یہ احساس پیدا ہونے کے لیے بھی کسی کی جوتیاں درست کرنا پڑتا ہے، کسی صاحب نسبت کے پاس وقت گزارنا پڑتا ہے. دل کی تبدیلی دل والوں سے ہوتی ہے، دل کی تبدیلی زبان والوں سے نہیں ہوتی. حال سے بدلتا ہے، قال سے نہیں بدلتا. ارے سمجھے؟ تو اس لیے ہر امام کو چاہیے کہ اہل اللہ سے نسبت قائم کرنے کا اہتمام کریں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.